السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کو ہماری لڑکی بچیاں، ہماری وہ بچیاں جو شادی سے پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں اور شادی کے موقع پر وہ یا تو بھاگ جاتی ہیں کبھی کبھار، یا اس سے بھی ورسٹ اور بہت ہی پیتھیٹک سچویشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہیں، جس کا دکھ درد ہر مسلمان کو ہے۔ لیکن ہمیں صرف دکھ درد اور اپنے جذبات کو دکھانے سے اس کا حل تو نہیں ہوگا نا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ بھائی اس کے روٹ کاز کیا ہیں، اس کے ریزنس کیا ہیں۔ ہم جنرلی کچھ ایسے ریزن بیان کرتے ہیں جو جنرک ہوتے ہیں، مطلب جنرل جو ریزنس ہوتے ہیں، اور جو جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں اور بولا جانا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ بھائی مسلم لڑکیاں بھاگ کے جا رہی ہیں کیونکہ ان کو ایمان، توحید، عقیدہ، مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید اس کو نہیں ہے۔ ہاں، یہ بلا شبہ اگر ان ریزنس کو اگر ہم لوگ ڈسکشن کریں، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں یا گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے اس کو لے کے آئیں گے۔ لیکن کیا وہیں پہ ایک ہی غلطی پر ہم محدود رہیں گے؟ نہیں، اس کے بعد دوسری غلطیاں بھی ہیں۔ دیکھیے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کبھی کبھار ہم غلطیوں کو نشاندہی کرتے ہیں اور اس یعنی کہ اسپیسیفک نشاندہی کرتے ہیں، لیکن علاج اسپیسیفک نہیں دیتے، جنرک دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں بولوں کہ بھائی یہ آدمی بیمار ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کا دل برابر نہیں۔ بھائی دل ہی سب کچھ بدل نہیں ہے نا، صرف دل کی بیماری سے ہی تو انسان نہیں مرتا ہے نا، ہاں، سر کی بیماری سے بھی مر سکتا ہے، لنگس کی بیماری سے بھی مر سکتا ہے، کڈنی کی بیماری سے بھی مر سکتا ہے، بہت ساری نعوذ باللہ لا قدر اللہ کینسر کی بیماری سے مر سکتا ہے، شفاکم اللہ۔ تو وہ بیماریاں جو اسپیسیفک بیماریاں ہیں، جو کیا بولتے ہیں، جو بذات جو بیماریاں ہیں، اس کا ذکر جب تک نہیں کریں گے اور اوپری اگر ہم اس کا علاج اگر بتائیں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے اور ان کو یہ احساس اور شعور نہیں ہوگا کہ ہاں یار یہ بات میرے بارے میں بتائی جا رہی ہے، یہ اس بات کا خیال مجھے اپنے گھر پہ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک جیسے جو ہے ایک جو ہے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پودا ہے، پلانٹ ہے، یہ کتنا ہرا بھرا ہے، کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے، لا شک بلا شبہ اس کی جڑ ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک انسان میں ایمان ہوتا ہے، توحید ہوتا ہے، اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ اس کا جڑ ہے۔ لیکن سمجھے کہ اس کا جڑ اچھا ہے، صحیح جگہ پر ڈالا گیا ہے اور بہت ہی نیچے تک گیا ہے، لیکن اس کو پانی نہیں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، اس کو دھوپ نہیں ملا، اس کو چھاؤں جتنا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، یا اس کے آس پاس میں اس کے تحفظ کے لیے کوئی کمپاؤنڈ نہیں ڈالی گئی، تو کیا صرف اس کا فاؤنڈیشن یا اس کی جڑ، اس کے روٹس مضبوط ہونے سے کیا یہ درخت باقی رہے گا؟ بغیر دھوپ، بغیر پانی اور بغیر حفاظت کے نہیں رہے گا۔ دیکھیے، بیماریاں جو برائیاں جو ہوتی ہیں، اس کا بھی علاج کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہماری لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہیں تو وجہ کیا ہے۔ نمبر 3 پہ اگر جو لائیں گے، اور جو کہ کروشیل ہے، جو کہ بہت ہی ڈومینیٹڈ ہے، خاص کر تعلیم یافتہ جو لڑکیاں آج کل جو بھاگتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ دوسرے نمبر پر اگر میں بولوں وہ ہے کہ بھائی ہمارے جو لڑکے جو مسلمان بچے ہیں نا، یہ ان لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے، لٹریسی بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، ڈراپ آؤٹ بہت ہیں، جسٹ پاس بہت ہیں، انسکلڈ بہت ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، رینک لا رہی ہیں، نام بنا رہی ہیں، اور ان کا ایپٹیٹیوڈ جو سکلز ہیں، صلاحیتیں اور فنون اور الگ الگ جو ان کی زندگی میں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جی، جیسے میں بتا رہا تھا کہ بچیاں اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، پیسہ بھی آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا اتنا آسان کر دیا کنیکٹ ہونے کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے، ساری دنیا مٹھی ہو گئی، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے تک ملنا جلنا آسانی سے، کوئی کسی سے ہائڈ ہو کے گناہ کرنا آج آسان ہو گیا۔ تو ہمارے لڑکے پڑھ نہیں رہے ہیں، ہمارے لڑکوں پر لڑکیوں کا جو تعلیمی لیول ہے، ایجوکیشنل جو لیول ہے، یا ان کا جو سکلز کا جو لیول ہے، اس کے حساب سے لڑکے اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو کم ہے، میں مکمل لڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا لڑکے میری باتوں کو سن کر کے، لیکن جنرلی اگر ہم لوگ کمپیئر کریں گے تو لڑکوں کی نسبت کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں ہم لڑکوں سے بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو، لڑکی اگر تمہاری بستی میں، گاؤں میں، محلے میں بھاگ کے گئی نا، تو ڈنڈا لے کے باہر نکلنے کا نہیں، چلانے کا نہیں، اوکے بھائی، تمہیں یہ اویئرنیس لانا ہے، لڑکوں کیوں مسلم لڑکا رہتے ہوئے یہ لڑکی دوسرے کے پیچھے گئی، کیوں ڈیپر سوچو۔ ریزن نمبر 1، ریزن نمبر 2، ریزن نمبر 3، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو جا کے ڈائگنوز کراتے ہیں نا، ویسا سوچنا پڑے گا ہمیں۔ دیکھیے، یہاں پر لڑکوں کے اندر تعلیمی فقدان ہے، کمی ہے، اور صلاحیتوں کی کمی ہے، سستی زیادہ ہے، ایروگنس زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے بڑی بڑی کامیابیوں تک صبر کے ساتھ پہنچنے کا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بہت جلد بڑا آدمی بن جانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے میں صرف آج ایجوکیشنل جو امبیلنس ہے، ایجوکیشنل جو انکمپیریٹیبلٹی ہے، انکمپیریٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے عدم کفو، اس کو شریعت میں علماء نے، فقہاء نے
جو قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں، عمومی جو دلائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے شرط رکھا ہے، شرط ایز اے کنڈیشن شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی میں اسپاؤسس میں کفو برابری ہونا چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے، سکلز اور صلاحیتوں کے اعتبار سے، ایپٹیٹیوڈ سکلز کے اعتبار سے، خوبصورتی میں بھی. اوکے، لڑکا اپنی خوبصورتی سے زیادہ بڑھ کر کے ایکسپیکٹیشن لڑکی کا اگر تلاش کرے گا نا، لڑکی مل تو جائے گی لیکن ٹکنا مشکل ہے. اوکے، پیسے میں دیکھا جائے وہ برابری ہے کیا نہیں، کہ بڑی مالدار کی لڑکی کو اگر لانا چلا گیا، مال تو مل جائے گا بیٹا، سکون نہیں ملے گا. یہ ساری جو کفو کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو ڈیپر سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی بڑی اچھائی کو، بڑے فائدے کو جلدی لینے جا کر زندگی پر رونا پڑتا ہے لڑکوں کو. تو ایسی ساری چیزوں میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لڑکے ہمارے پڑھیں، محنت کریں، ڈگری حاصل کریں، ڈیڈیکیشن کریں، کمپلیٹ اپنی ڈگریوں کو بنائیں، ماسٹر کریں، ریسرچ کریں، کمپٹیٹیو فیلڈ میں جائیں اور کمائیں، محنت کریں. اپنی پرسنالٹی کو، کوئی بھی تمہارا سی وی یا تمہاری بایوگرافی یا تمہارے بایو ڈاٹا کو دیکھے نا، اوہ لڑکی کی شخصیت دیکھیے آپ، اس نے جو پڑھا ہے، محنت کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، سبحان اللہ، لڑکی امپریس ہو جائے آپ سے، لڑکی آپ سے امپریس ہو جائے جیسے وہ ایک کافر، ایک مشرک، ایک جہنم میں جانے کی جس کی وعیدیں جن کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور بے دین، چاہے وہ مسلمان ہے لیکن بے نمازی ہے، بد اخلاق ہے لیکن پیسہ ہے، ان سے امپریس ہونے کے بدلے ہم مسلمان، ہمارے بچے اگر پڑھنا لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا حل لڑکوں کے پاس ہی ہے، لڑکوں کے پاس ہی. آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. میرے پاس بہت سارے نوجوان بچے شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور میں اپنا ٹائم فری میں دیتا ہوں الحمدللہ تعالی. میں لڑکوں کو بولتا ہوں دیکھو بھائی اپنے کریئر کے لیے نا سیریس ہو جاؤ، ایسے نہیں ہے لڑکے ایسے نہیں آتی. وہ کیسے بولتا ہوں، اگر تم نے اپنے کریئر کے لیے سیریس اگر نہیں ہوئے، نہیں پڑھے، نہیں ڈگری کیے، اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اننیسیسری چیزوں سے اگر نہیں بچائے، تم کو اچھی بیوی نہیں ملے گی. تم کو بیوی ہے نا بچی ہوئی، ایک دم سے کم جو ہے صلاحیتوں والی بیوی ملے گی. کیوں؟ اچھی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، اچھی جو ہے بہتر سے بہتر لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی جو تم چاہتے ہو. اگر تم کو اچھی بیوی چاہیے، صرف اچھی کا مطلب فزک میں نہیں، پڑھی لکھی ہو، اخلاق والی ہو، خاندان والی ہو، اور پیسے والی ہو، خوبصورت ہو، اور سب سے زیادہ دینداری ہو، وہ لڑکی تم کو نہیں ملے گی. یار کیوں؟ تم نے اپنی پرسنالٹی کو ویسا بنایا ہی نہیں. صرف سی وی بنا کر کے فوٹو جو ہے اچھا جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ بنا کے دینے سے لڑکیاں آج آپ سے امپریس نہیں ہوتی. لڑکیاں امپریس ہوتی ہیں آپ کی مضبوط پرسنالٹی اور شخصیت سے. تو میں ہنستے ہنستے بول دیتا ہوں یار کم از کم پڑھو اس لیے تاکہ تم کو خوبصورت اور مالدار اور صلاحیت مند اور تعلیم یافتہ اور اخلاق والی لڑکی ملے. اس مقصد سے پڑھو، کیونکہ یہ غلط نہیں ہے نا، مقصد جائز مقصد ہے، اور اس جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت بنانا ہے. اور امت کو یہ جو لڑکیوں کے بھاگ جانے کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، غیر مسلموں کے پیچھے، غیر مومنوں کے پیچھے، اور غیر اسلامی دھرم کے نوجوانوں کے پیچھے، ایون ان کی لڑکیوں سے بھی شادی کرنا، اوکے، بغیر جو ہے نا ایمان اور توحید کی پرواہ کیے بغیر، یہ دونوں غلط ہے، یہ دونوں غلط ہے. اس کو اگر روک لگانا ہے بھائی، گھر میں اگر اچھا کھانا بنے گا، ٹائم پہ بنے گا، تو باہر جا کر کیوں آدمی کھائے گا؟ یہ مسئلہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.